ایستطیع کیا تو طاقت رکھتا ہے تیرا رب ان ینزلہ کے اتارے ہمارے اوپر علینا ہمارے اوپر مائدتن ایک دسترخوان من السمائی آسمان سے. قال انہوں نے کہا اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے ان کنتم اگر ہو تم ایمان لانے والے. قال انہوں نے کہا نریدو ہم ارادہ کرتے ہیں ان ناکلا کہ ہم کھائیں منہا اس میں سے وتطمئن اور اطمینان پکڑے قلوبنا ہمارے دل ونعلم اور جان لے ہم ان قد صدقتنا یہ کہ سچ کہا ہم نے ونکون اور ہو جائے اوپر ہمارے من الشاہدین گواہوں میں سے. قال کا عیسی بن مریم عیسیٰ بن مریم نے اللہم اے اللہ اے رب ہمارے انزل اتار علینا اوپر ہمارے مائدتن دسترخوان مان سے تکون لنا یہ کہ ہو جائے ہمارے لیے عیدن عید کا دن لاولینا پہلوں کے لیے بھی اور آخر میں آنے والوں کے لیے بھی وآیتن اور نشانی ہو جائے آپ کی طرف سے بہت بڑی ورزقنا اور تو رزق دینے والا ہے ہمیں رزق دے وانت خیر الرازقین بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے انی منزلها بے شک میں نازل کروں گا علیکم اوپر تمہارے فمن یکفر پس جو کہ کفر کرے بعد اس کے منکم تم میں سے فانی اعذبہ پس میں اس کو عذاب دوں گا عذابا عذاب لا اعذبہ نہیں عذاب دیا ہوگا میں نے احدا کسی ایک کو کبھی بھی من العالمین جہان والوں میں سے. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی آپ کو پتہ ہے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ابراہیم کے دو بیٹے تھے ایک تھے اسماعیل علیہ السلام جس سے ہمارے پیغمبر آئے تھے اور ایک تھے اسحاق علیہ السلام جس سے 1,24,000 پیغمبر جو تھے جتنے بھی بنی اسرائیل یعنی ابراہیم کے بعد آئے تھے وہ ان میں سے ہی آئے تھے. اب جو یعقوب کے بیٹے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور اس میں یہودو بھی ہے اور نصارہ بھی ہے دونوں ہی ہیں. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا جو کہ عیسائی ہیں ان کو حواری کہا. انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم ایمان تو آپ پہ لے آتے ہیں لیکن پہلے ہماری خواہش پوری کر. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا اپنے رب سے کہہ کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کرے. اچھا یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا یہ اس طرح کے موضوع بڑے مانگتی تھی جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بڑے سوال کیے تھے تو انہوں نے بڑے سوال کیے تھے انبیاء سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کچھ خدا کا خوف کرو کہ اس طرح کا بھی معجزہ مانگتے ہیں اس طرح کی چیز بھی مانگتے ہیں یہ بھی سوال کرتے ہیں بھلا. تو انہوں نے آگے سے کہا یہ جو مائدہ ہے نا اس سورت کا نام بھی مائدہ اس لفظ کی وجہ سے رکھا گیا. مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں اور اس سورت کا نام اسی وجہ سے مائدہ پڑا ہے. تو یہ حدیث علیہ السلام کی نبوت کی بہت زبردست دلیل تھی کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ ان کی قوم نے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی کھانے والی چیز ایسے تھوڑی نہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زمین کی چیزیں مانگو آسمان کی کیوں مانگتے ہو. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اے عیسیٰ ہم لوگ کوئی چیلنج نہیں کر رہے تجھے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہمیں مائدہ دے. ایک تو ہمیں بھوکے بڑے ہیں ٹھیک ہے فقر و فاقہ تنگی بڑی ہے ہمارے اوپر دوسرا ہم اور مزید ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا اللہ پر. حدیثہ نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ سے رزق مانگو اس طرح کی مطلب سوالات نہ کرو. لیکن انہوں نے بار بار کہا کہ ہم تو کھانے پینے کے محتاج ہو گئے ہیں جو ہمارا نظام ہے بڑا مشکل چل رہا ہے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے آپ اللہ سے دعا کرو. اب عیسیٰ بیچارے پریشان ہو گئے کہ میں کیا کہوں اللہ سے اتنا بڑا میں سوال کیسے کر دوں. لیکن جب انہوں نے بار بار کہا تو پھر عیسیٰ نے دعا کر دی کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے اللہ ہم پہ ایک دسترخوان نازل کر دے تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے. عید ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دن گزر جانے کے بعد آنے والوں کے لیے بھی یادگار بن جائے. سننے ہمارے لیے تو بننا ہی بننا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے آنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو جائے یا جو اگلے پچھلے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی ہو جائے. حدیثہ فرماتے ہیں یا اللہ یہ تو ایک تیری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہو جائے گی تو ہمیں آسمان سے دسترخوان نازل کر دے یا اللہ تو ہمیں رزق دے دے جو ہم بغیر مشقت کے کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے عیسیٰ میں نازل تو کر دوں گا تم نے سوال کر لیا آپ نے تو میں نازل تو کر دوں گا لیکن اگر اس کے بعد بھی انہوں میں سے کسی نے کفر کیا میری نعمت یعنی مائدہ کے ساتھ
یا کوئی ایسی حرکت کی جس سے میں منع کروں گا، ان کو منع ہونا پڑے گا، تو پھر ان پہ عذاب وہ آئے گا جو پہلے کبھی کسی پہ عذاب نہیں آیا ہوگا۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے نا اونٹنی مانگی تھی، ان کا تو اونٹنی پہاڑ نکالے، پہاڑ نے نکال دی۔ اب اللہ نے کہا تھا کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی جانور پئیں گے۔ اب ان سے برداشت نہ ہوا، پاؤں کاٹ دیے تھے، پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھ لو، باز آ جاؤ، لیکن ان کا نہیں، اللہ تعالیٰ جی ہم کچھ نہیں کرتے، یہ وہ۔ خیر اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے نازل کر دیا۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نازل کر دیں گے تم پر، پہلے تم نے 1 مہینے کے پے پہ روزہ رکھو۔ انہوں نے روزے رکھے اور پھر رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، پھر اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ پھر اللہ نے ان کے آسمان سے فرشتے دسترخوان لے کے آئے اور اس کے اوپر مچھلی کا سالن تھا، مچھلیاں تھی اور روٹیاں تھی۔ یعنی مچھلی جو ہے وہ سب سے مزے کا سالن ہے، مزے کی کھانے والی چیز ہے۔ جنت میں بھی آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو مچھلی کی بنی ہوئی کلیجی ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی مچھلی کا جانور بہت پسند ہے۔ اس دن میں ان کو بھیجا تو مچھلی بیچی۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، آمین، اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ اس دسترخوان کے اوپر جنت کے میوے تھے اور بہت ساری چیزیں تھی اس کے اندر، مطلب چاول کی روٹیاں تھی، سارے بڑا خوش ہو رہے تھے، دسترخوان آ رہا ہے، دسترخوان آ رہا ہے، بڑا خوش ہو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بڑے گھبرا رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے کہ اللہ خیر ہی کرے، کیونکہ پہلے قوموں کا انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ جو قومیں پہلے ان کے اوپر کوئی چیز آئی ہے تو انہوں نے شکری کی ہے تو پھر ان کے اوپر عذاب بڑا برا آیا، وہ بے ادبی میں مارے گئے۔ ظاہرہ جو آسمان سے چیز ہے اس کا احترام پھر سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہی دعا کرے تھے کہ اللہ خیر ہی کرے۔ اب یہ ان کے اوپر آ رہی اور وہ بڑا خوش ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ دسترخوان زمین پر پہنچ گیا۔ حدیثہ کہتے ہیں کہ اے حواریو آؤ، ان کے سامنے رکھ دیا گیا، اس میں سے اتنی پاکیزہ خوشبو آتی تھی کہ پہلے یا اس کے بعد کبھی انہوں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی۔ حدیثہ اور آپ کے صحابہ دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا اٹھ کے۔ تو دیکھا اس کے نیچے کیا ہے، کھانے اندر کیا کیا ہے، پہلے تو کسی کی جرت نہ ہو، پھر انہوں نے کہا کہ ایسا آپ دیکھے، ہمت کرے، تو آپ نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھنا۔ پہلے انہوں نے اٹھ کے نفل پڑھے، سجدہ کیا، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس کو کھول لوں۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے رومال اٹھایا، اس کے اوپر سے دیکھا اس کے اندر مچھلی کا سالن ہے جس کے اوپر چھلکا نہیں ہے، جس کے اندر کانٹے نہیں ہیں، گھی کے اندر بنی ہوئی ہے، اس میں ہر قسم کی سبزیاں تھی سوائے مولی وغیرہ کے، اور پھر اس کے اندر سرکہ بھی تھا، نمک بھی تھا، روٹیاں بھی تھی، زیتون کا تیل تھا، کھجوریں تھی، انار تھے، مطلب کہ مزے کے پھل تھے، مزے کے کھانے تھے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے عیسیٰ بتائیے یہ جو کھانے آپ نے ہمیں دیے یہ جنت کے ہیں یا دنیا کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا یار ابھی بھی سوال کر رہے ہو، ڈر نہیں لگتا تجھے اللہ سے؟ وہ کہتے ہیں میرا مقصد کوئی سرکشی نہیں تھی، میرا مقصد کوئی سرکشی نہیں تھی، میں تو ویسی مطلب میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ سچے نبی ہیں، ویسے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے زبردست جو کھانے ہیں یہ کہاں کے ہیں، جنت کے یہ دنیا کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہ یہ جنت کے ہیں نہ یہ دنیا کے ہیں، یہ زمین آسمان میں اللہ نے اپنے حکم سے کن کا اور یہ کھانے آپ کے پاس بھیج دیے۔ تو اب اللہ کا نام لو اور کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کھانا شروع کر دیا، کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھا کے مطلب تھوڑے سے ڈرے بھی ہوئے تھے کہ کیا کریں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے خود سے کھانا نہیں کھانا شروع کیا تھا، بلکہ انہوں نے پہلے فقیروں کو، غریبوں کو، بیماروں کو بلایا تھا، ان سے کہا تھا پہلے آپ کھائیں پھر ہم کھائیں گے، پھر بیمار غریب وہ لوگ مطلب کہ تھے ادھر، ان کو پہلے کھانا کھلایا، پھر انہوں نے خود کھایا اور بسم اللہ پڑھ کے وہ غنی بن گئے، اگر بیمار تھے تو صحت مند ہو گئے، ظاہرہ اللہ نے کھانا بھیجا تھا، اور ہمیشہ وہ تندرستی رہے۔ پھر تو اب یہ حواری جو تھے یہ چاہتے تھے کھانا ہمیں زیادہ ملے، لیکن اس کے بعد کتنے دن تک کھانا آتا رہا، لیکن اس کے اندر پھر سارے کھاتے بھی رہے،
پھر اس کے بعد کچھ دن کے لیے فقیروں کے لیے بیماروں کے لیے آتا رہا اور ان کے لیے بند ہو گیا جو امیر تھے. اب جو امیر تھے مالدار تھے انہوں نے کہا لو جی یتیموں کو دیا جا رہا ہے فقیروں کو دیا جا رہا ہے یہ آسمان سے بھی آ رہا ہے. شک میں ڈالنے لگے وسوسے ڈالنے لگے. حتیثہ کے پاس آئے کہنے لگے آپ سچ سچ بتائیں کہ یہ آسمان سے واقعی کھانا آیا. یعنی انہوں نے پھر شک کرنی شروع کر دی کہ یہ آپ نے جادو سے تو نہیں بنایا ہم لوگوں میں یہ ہم سے کیوں دور کر دیا گیا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے سخت غصہ آیا ان کو فرمانے لگے اللہ کی قسم اب تمہاری ہلاکت کا لگتا وقت قریب آ گیا. تم نے خود طلب کی ہے ہلاکت. اب تمہارے نبی نے دعا کی تھی اللہ نے قبول کی اور بھیج دیا آسمان سے دسترخوان اور تم نے کھا لیا. تم ایسے کہہ رہے ہو اب تک تمہارے دلوں کی کمزوری نہیں گئی تمہاری زبانیں ابھی بھی ویسی بات بنان کے ساتھ بستروں پہ سو گئے جا کے. جب آدھی رات ہوگی پچھلی رات آ گئی. ہمیشہ ہر قوم پہ عذاب پچھلی رات آیا. پچھلی رات جب ہو گئی جتنے بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے باتیں بنائی تھی سب کے سب سور کے بنا دیے گئے. سور خنزیر بنا دیے گئے. اور صبح کے وقت ایسا ہوا کہ یہ اپنی ہی غلاظت کھا رہے تھے. یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے کو جٹلایا تھا. یعنی حضرت عیسیٰ نے ان کو اتنا ڈرایا تھا لیکن وہ ڈرے نہیں وہ سمجھے نہیں. پھر کیا تھا حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا جاؤ اب تم پہ عذاب آئے گا اللہ کا. یہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے کبھی بد دعا نہیں کی تھی. آپ دیکھ لیں طائف کی وادی میں پتھر کھائے اور بھی بڑے مقامات ایسے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مار کے آپ کو اس کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے گھر میں گندی اوجڑیاں آپ کے سالن میں ڈال دی گئی. آپ کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ دی گئی. مطلب کہ کوئی موقع ایسا نہیں گیا 23 مہینوں میں 23 سالوں میں کہ جب آپ کو پریشان نہ کیا گیا. لیکن ایک بار بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں کی تھی. یہ ہمارا نبی ہے جو شرنوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے اور جس کو ہمارے ساتھ اتنا پیار ہے. کبھی بد دعا نہیں کی تھی. ایون کہ طائف کی وادی میں جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ بد دعا کر دیں. کہا تھا نہیں میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا میں بد دعا نہیں کروں گا. مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ سلم سے کہا گیا قریشیوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کوہ سب جو پہاڑ ہے نا اس کو سونے کا بنا دیں. تو آپ سلم نے کہا اچھا تم مسلمان ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا ہاں ہم ہو جائیں گے. اب اللہ کے نبی کو ہرس تھی کہ مسلمان تو ہو جائیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کوہ طور کو کوہ صفا جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیں. اب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس جلدی جلدی آئے. کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہتے تو ہم بنا دیں گے لیکن یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے کوئی نافرمانی کی نا تو دیکھ لیں عیسیٰ کی قوم پہ کیسا عذاب آیا تھا صالح کی قوم پہ کیسا عذاب آیا تھا پھر ان پہ بھی آ جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی توبہ قبول کی جائے گی. آپ نے فوراً کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں صفا پہاڑ سونے کا نہیں چاہیے کیونکہ آپ بہت ہی رحم دل تھے بہت ہی محبت کرنے والے تھے. اتنا پیار تھا آپ کو اپنی قوم سے امت سے اتنا پیار تھا کہ آپ نے وہ جو دعا بہترین دعا جو کہ ابھی مانگو ابھی قبول ہوگی وہ بھی آپ نے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا اور میری امت اس دعا کے ساتھ جنت میں چلی جائے گی. یعنی آپ نے اس کو دنیا میں نہیں لگایا. ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی اور اپنی دعا کو پورا کر لیا لیکن ہمارے نبی نے اس کو قیامت کے لیے رکھا ہے اور ہمارے لیے رکھا ہے. تو یہ تھا حضرت صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو دسترخوان کا معاملہ تھا جو اس سورت کا نام مائدہ ہے وہ اسی وجہ سے رکھا گیا. جب اللہ سے کوئی دعا مانگے تو ہمیشہ کہا کریں کہ اے اللہ ہمیں اگر ہمیں دے اپنی نعمتیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اے اللہ مجھے سرکش نہ بنانا مجھے ظالم نہ بنانا.